آسان راستہ تھا، وہ راستہ وہی راستہ تھا جو عمران خان نے راستہ اختیار کیا، اور دوسرے راستے پر اکیلا پاکستان کھڑا تھا، اور وہ پاکستان جو کہ سری لنکا بننے کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے لیے بڑی آسانی تھی، ہم آسان راستہ لیتے عمران خان والا، ہم بھی ایک شعبدہ بازی کرتے، 10 روپے کی بجائے 20 روپے پٹرول کی قیمت کم کرتے، بجلی کی قیمتیں کم کرتے، اپنی سیاسی نعرہ لگاتے، ہم جھوٹ بولتے، شعبدہ بازی کرتے، ڈرامے بازی کرتے، اور یہ نہ دیکھتے کہ پاکستان سری لنکا بنتا ہے تو بنتا رہے، اس کی طرف نہ دیکھتے۔ دوسرا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن دوسرے راستے پر اکیلا پاکستان کھڑا تھا۔ ہم نے اپنا سیاسی نقصان پاکستان کو بچانے کے لیے کیا ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ ہمارا سیاسی نقصان ہوا ہے، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان اس سے ڈیفالٹ سے بچے گا۔ دوسرے راستے پر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے مشکل اقدامات کیے، اور یہ میں حلفاً کہتا ہوں، خدا حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنی سیاسی فائدے کے لیے نہیں، حلفاً یہ اقدامات پاکستان کو ڈیفالٹ اور سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے کیے ہیں۔ ہماری روایت نہیں رہی کہ ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالیں، ہمارے تین ادوار ہی اس میں ریلیف دیا گیا ہے، آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ہو اور لوگوں کو مشکلیں میں ڈالا جائے؟ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، ہوتے ہوئے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا تو اس ملک میں کیا ہوگا۔ یہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور میں تو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مقابلہ کیا جائے، ایک نواز شریف کا آئی ایم ایف سے معاہدہ، اور دوسرا عمران خان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ۔ نواز شریف کا آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا، بجلی کے کارخانے بھی لگے اس سے، موٹر وے بھی بنی، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بہترین سٹاک ایکسچینج بنی، پاکستان میں روپیہ طاقتور ہوا، ڈالر نیچے کو گرا، اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا، کیونکہ دل میں درد تھا، یہ پتا تھا کہ 1 روپیہ قیمت بڑھتی ہے تو عام آدمی پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو نواز شریف کے معاہدے سے 1.98 1 روپیہ نہیں بڑھا، بجلی اور گیس کی قیمتیں اپنی جگہ برقرار رہیں، یہ نواز شریف کا معاہدہ تھا۔ دوسرا معاہدہ عمران خان کا ہے، یہ معاہدہ عمران خان نے آج سے 3.5 سال پہلے کیا، اور اس معاہدے میں ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہیں۔ یہ معاہدے پر عمل نہ کریں تو پھر پاکستان کا جو نقصان ہوگا وہ ہماری سیاست سے بہت بڑا ہے۔ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے 4 مہینے ضائع کر دیے۔ ڈار صاحب نے 4 مہینے ضائع نہیں کیے، ڈار صاحب نے 4 مہینے یہ کوشش کی، آپ بھی تنقید کرتے رہے، کوشش کی کہ غریب کو پر بوجھ نہ ہی ڈلے، کوئی اور رستہ نکل آئے۔ وہ رستہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے پوری حکومت اور ڈار صاحب، اور اس کے بعد وہ معاہدہ جو عمران خان نے کیا ہے آج وہ ہمارے گلے پڑا ہے، اور اسی معاہدے کی وجہ سے یہ جو منی بجٹ ہے، 870 ارب روپے کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا الیکشن آئی ایم ایف کی طرف سے کہ وہ ٹیکسز لگائے جائیں۔ 4 مہینے ضائع نہیں کیے، اس کو کم کر کے 170 ارب پر راضی کیا ہے کہ پاکستان بھی بچ جائے اور بوجھ بھی کم۔ کہ اس کے بعد آسانی پیدا نہ ہو۔ نواز شریف کا حکم ہے
اور ہماری تاریخ ہے. مشکل اقدامات پاکستان کے لیے ضرور کیے ہیں لیکن آسانیاں پیدا ہوں گی اور آسانیاں پیدا ہوتی آپ کو نظر آئیں گی. اس کے بعد ایک تو دو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مقابلہ کر لیں, تقابلی جائزہ لے لیں. آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ نواز شریف کا, اور دوسرا ایک اور تقابلی جائزہ بھی لے لیں. دو وزیر اعظموں کا اور نظام انصاف کا. ایک وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف تھا, اس کے لیے کیا اصول اور قانون اور سٹینڈرڈز تھے, اس کو کس طرح ٹریٹ کیا پاکستان میں نظام انصاف نے. اور دوسرا ہمارا آل ٹائم فیورٹ, آل ٹائم لاڈلا جو ہے, لاڈلا پلس, وہ ہے عمران خان. اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ مجھے وہ ٹکر ابھی بھولے نہیں ہیں. 1 گھنٹے میں پیش ہوں. ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم ہے تو مر جائے. آپ عدالت آئیں گے اور فیصلے سنیں گے. آپ اور دوسری سائٹ پر پوچھا جا رہا ہے لاڈلے سے کہ کب آ سکتے ہیں, تشریف لائیں گے, کتنا ٹائم دے. پاکستان میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے خان صاحب نے حفاظتی ضمانت کا. اور حفاظتی ضمانت تو ہوتی ہے چند گھنٹے کے لیے, کئی ماہ حفاظتی ضمانت. یعنی مجھے یہ بتا دیجیے, یہ ایک طرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز نواز شریف کے لیے, ڈے ٹو ڈے, دوسری طرف 8 سال کے سٹے فارن فنڈنگ پہ, ایک طرف وہ بیٹی کا ہاتھ لے کر عدالت میں پیش, اور دوسری طرف ٹیریان کا کیس 15 سال سے زیر التوا ہے. بچی اس کی ہے کہ نہیں ہے, اتنا جج لگا دیے جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب یہ پوری چیزیں دیکھی جائیں گی. اور دوسری طرف توشہ خانہ پورے کا پورا کھا گئے ہیں. فارن فنڈنگ میں 8 سال سٹے چلتے رہے, ٹیریان میں 15 سال سے زیر التوا ہے یہ کیس. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا. اور اس کے بعد توشہ خانہ, یہ تو چند گھنٹوں کا کیس ہے. یعنی جو لوگ خدمت کرنے والوں کو عبرت اور تباہی کرنے والوں کو اتنی عزت. ہم تو ایک جیسا سٹینڈرڈ چاہتے ہیں. عدالتیں قابل احترام ہیں. عدالتوں کے فیصلوں کے سامنے وہ مجھے منظور ہو نہ ہو, پارٹی کو منظور ہو نہ ہو, سر اس طرح جھکا دیتے ہیں ہم. نواز شریف فیصلہ بعد میں سنتا ہے, پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر عدالت کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. عدالت کا حکم ہوتا ہے, بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر وہ جیل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے, یا حفاظتی ضمانت لینے کے لیے بھی عدالت کے سامنے جانے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے ایگو, یہ ہے ایک کیا کہتے ہیں ہینڈسم اور پاپولر لیڈر کے لیے. وہ حفاظتی ضمانت لینے کے لیے بھی اس کی ایگو بڑی ہے, وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ روز ٹریڈ مل پر دوڑتا ہے, زمان پارک کے اندر ٹریڈ مل پر دوڑتا ہے, لیکن وہ عدالت میں گاڑی میں, بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر جانے کو تیار نہیں ہوتا. ایک جیسا سٹینڈرڈ, ایک طرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نواز شریف کے لیے, دوسری طرف اتنے لمبے سٹے. میری گزارش ہے اپنی عدالتوں سے, میری گزارش ہے اس نظام انصاف سے, ایک جیسے سٹینڈرڈز رکھے جائیں. ہمیں آپ کی ہر چیز منظور ہے. پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین ریلیف عمران خان کو ملتا ہے. ایک عدالت ابھی ضمانت خارج کرتی ہے, ابھی اس کا فیصلہ آیا نہیں ہوتا, دوسری عدالت سے اس کو پھر ضمانت مل جاتی. ہمارے کیسز 8 مہینے, 9 مہینے, 2 سال ضمانت کے لگتے نہیں رہے. ہمیں گلا نہیں ہے, جو آپ اب بھی فیصلہ کریں گے ہم منظور کرتے ہیں. لیکن ہماری ایک گزارش ہے
पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम इंसाफ हो, लाडला हो। लाहौर में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया कर रहे हैं, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया।